حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اس میں اصحاب الکہف کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ الرقیم کے معنی ہے الکتاب۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام کی ملفوظات، نصیحتیں یا کوئی صحیفہ، کوئی چیز وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اور یہاں سے ایک ثبوت ملا، ایک بات ملی کہ ایمان کو بچانے کے لیے ماحول سے کٹ کر مستند کتابوں اور ربانی رہنمائی پر مشتمل کتابوں اور صحیفوں کا مطالعہ یہ علاج ہے۔ وہ لوگ اور کچھ لے گئے نہیں لے گئے، وہ کتاب لے کے گئے۔ قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی 2 مہینے کا کھانا لے کر گئے تھے، راشن لے کے گئے تھے، لیکن قرآن نے یہ ذکر کیا کہ وہ کتاب لے کر گئے تھے۔ مومن کی زندگی ایک دن ایک وقت کھانے کے بغیر گزر سکتی ہے، مگر علم کے بغیر اور مطالعے کے بغیر نہیں گزر سکتی، نہیں گزر سکتی، نہیں گزر سکتی، نہیں گزر سکتی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ایسا انہونی واقعہ تھا؟ نہیں، یہ تو واقعات تو بار بار ہوتے رہے۔ یعنی کیا واقعات ہوتے رہے؟ ہوتے یہ رہے کہ جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، جن کا ارادہ سچا ہوتا ہے، تو وہ ماحول میں بندھے نہیں رہتے۔ ماحول کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے، سوسائٹی کے مہلک اثرات سے بچنے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کرتے۔ علیحدگی اختیار کرنا یہ لازم ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ آئسولیشن ورڈز، آئسولیشن ضروری ہے۔ ایک کیڑے کی نقصانات سے بچنے کے لیے آئسولیشن ضروری ہے، کوارنٹائن ضروری ہے، کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ، 1 میٹر کا فاصلہ رکھو، بار بار ہاتھ دھو، سینیٹائز کرو، گلوز پہنو۔ ایک کیڑے کے اثرات سے بچنے کے لیے اور دجالی تہذیب سے بچنے کے لیے کوئی آئسولیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کوارنٹائن کی ضرورت نہیں ہے، کسی تخلیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ گھسے رہو اسی ماحول میں اور یہ سمجھو کہ میں بہت مضبوط آدمی ہوں، میں ماحول کے ساتھ زبردست انٹریکٹ کروں گا۔ آج سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے اس بات کی کہ ماشاءاللہ یہ بہت سوشلائزنگ کرتے ہیں، ان کے ریلیشنز بہت۔ چاشی روحانی حص ہوتی تو آدمی کہتا کہ حضرت میں بہت بڑا ہی ظالم اور خطا کار انسان ہوں کہ میں نہ جانے کس سے تعلقات رکھتا ہوں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو اختلاط ہوتا ہے اس کے مضر اثرات ہم پر نہیں پڑتے۔ نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی عام طور پر دینی گفتگو کرتے ہوئے بھی اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے خلوت اور تنہائی میں ان برے اثرات کو ریموو کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ میں بار بار حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بچپن سے انتہائی پاک باز ماحول میں پلے تھے، صالح ترین ماں باپ کی اولاد تھے، دنیا کی تمام خرافات سے بالکل محفوظ رہے وہ، اور اس کے بعد بہترین صاحب ذکر، صاحب دل، صاحب نسبت، تقوی والے علماء سے شاگرد بنے، اور اس کے بعد 15-20 سال خلوت میں گزارے ہوئے، عجیب و غریب ان کے حالات ہیں۔ پوری طرح اپنے آپ کو پاک صاف کیا، ماحول سے بالکل بچ کر رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ماحول کو بدلنے کے لیے ایک محنت کی قسمت میں لکھ دی، پھر وہ اس محنت کے لیے نکلتے تھے، گاؤں جاتے تھے، محلے، کبھی کھیت، کبھی کہاں لوگوں کو جمع کر کے ان سے بات کرتے تھے۔ جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی ایک سے ایک اللہ والے ہوتے تھے۔ اس سب کے باوجود صبح شام اللہ کرتے ہوئے وہ لوگوں سے بات کرتے تھے، پھر بھی محسوس کرتے تھے کہ میرے دل میں کچھ غبار آ گیا، یہ دھول، یہ گرد، یہ میل کچیل، اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے کہیں تنہائی کی جگہ جانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ خانقاہ رائے پور میں جا کر 3 دن تنہائی میں گزارتے، صبح شام اللہ کرنے اور دل کو صاف کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔ میرے عزیز ہو، یہ بات بالکل اجنبی ہو گئی یہ مضمون۔ اب بھی فتنہ دجال سے بچانے کے لیے میں اس میں کٹوتی کروں کہ بھئی میرے سننے والوں میں بہت سے کالجز کے نوجوان بچے اور بچیاں بھی، ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وقت بھی میں اس کو 20% بیان کر کے 80% نہ بیان کروں تو اللہ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا؟ ماہرین قرآن کہتے ہیں کہ پہلی آیتوں میں ولدیت عیسیٰ کے نتیجے میں جو بنے گی سوسائٹی جس حد تک پہنچے گی، جتنی مادیت، جتنا کفر، جتنا شک، روحانیات سے جتنی دوری، غیبیات کا جتنا انکار، اور انسان بس صبح سے رات تک پیٹ اور شرمگاہ کی پوجا ہی میں لگا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہوگا انسان کا، کوئی بڑے مقاصد نہیں، کوئی پاک تمنائیں نہیں، کچھ نہیں رہے گا، یہ دور آ جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیسے بچیں گے؟ تو جواب کے لیے ایک نمونہ اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں، تھیوری نہیں، پریکٹیکل، ایک واقعہ، ایک تجربہ جو پہلے کامیاب کیا جا چکا،
وہ تجربہ سنا رہے ہیں ان نوجوانوں کا۔ دیکھیں قرآن مجید نے خود اس واقعے کے ضمن میں آگے چل کر کہہ دیا کہ وَلَا تَفْتَفْتَ فِيهِمْ وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا۔ دیکھو اس بارے میں بحث مت کرنا اور زیادہ سوالات مت کرنا۔ یعنی قرآن چاہتا ہے کہ ہمارے پورا فوکس اس واقعے کے سبق کی طرف رہے۔ دنیا کے کس علاقے میں واقع پیش آیا، یہ جارڈن میں ہے، یہ جو تہہ خانہ اور غار ہے یہ ترکی میں ہے، کہاں پیش آیا یہ واقعہ، اصحاب الکہف کا مقام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ کی تفصیلات۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کم سے کم مجھے، کہ بھئی وہ اصحاب کہف کہاں پر واقعہ پیش آیا۔ یہ قرآن ہم کو اس سے منع کرتا ہے۔ شیطان کا بھی شاید یہ حربہ ہوتا ہو کہ اصل سبق کی طرف توجہ کرنے کے بجائے، ان سے یقین سیکھنے کے بجائے، ان سے سوسائٹی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ایکسٹریم اسٹیپ جو انہوں نے لیا اس کا حوصلہ سیکھنے کے بجائے، اور ان کے ساتھ جو اللہ کی عجیب و غریب مددیں شامل ہوئیں ان پر غور کر کے کچھ سبق لینے کے بجائے ہم یہی غور کرتے رہیں کہ وہ غار ہے کہاں، اس کا کتا جو ہے وہ کس رنگ کا تھا، وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، جائے گا تو کس شکل میں جائے گا۔ کبھی کسی صحابی نے اس طرح کا سوال نہیں کیا۔ اگر قرآن مجید کا علم کے لحاظ سے یہ مناسب اور ضروری ہوتا تو کوئی صحابی تو پوچھتا۔ مقصود ہے صحابہ اس سبق کی طرف جو اللہ تعالیٰ کو سکھانا مقصود ہے۔ اب جو وہ اس غار میں یا تہہ خانے میں گئے تو شروعات کیا کیا انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے، اللہ اکبر، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دو چیزیں مانگی۔ دیکھیے ان کو اس بات کا ادراک و شعور تھا، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ سوسائٹی سے ملتے جلے رہنے کے بہت سے نقصانات کے علاوہ ایک فائدہ بھی تو ہوتا ہے۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ اگر وہ بالکل سب سے ہٹ کر رہے گا اس کی ثقافت کمزور ہو جائے گی، عقلی اعتبار سے وہ کمزور ہو جائے گا۔ ورنہ آدمی روزانہ جو لین دین ہوتا ہے، مختلف تجربات سے انسان گزرتا ہے، مختلف ایونٹس کا وہ گواہ بنتا ہے یا ان کا حصہ بنتا ہے، تو اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اب جب وہ بالکل اپنے آپ کو گوشے میں ڈال دیں گے تو ان کو احساس تھا کہ ہماری عقلی ترقی کہیں رک نہ جائے، اور ہم کو اس لحاظ سے کہیں ہم بالکل ایک دم پسماندہ اور بیکورڈ نہ ہو جائیں۔ یہ بات بالکل درست ہے ان کی، اور یہ ان کی ذہانت کی، ان کی بصیرت کی، ان کی سمجھداری کی بڑی روشن دلیل ہے۔ دوسری چیز انہوں نے اور مانگی کہ بھئی ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا، اندر کیا سسٹم ہوگا۔ یقین تھا کہ بے شک دنیا کے عام سسٹم کے مطابق رب نے ایک نظام بنایا ہے کہ روزی کی محنت کرو تو تم کو روزی ملے گی، روزی تم کو اللہ دے گا، لیکن تو اس کے لیے تمہارا ہاتھ اللہ تعالیٰ چلوانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں جب ہم تہہ خانے میں چھپ جائیں گے تو باہر نکلنے کا مطلب تو خودکشی ہے۔ شاید ان کو اندازہ ہو کہ بادشاہ چند دن انتظار کرنے کے بعد ان کو بلوائے گا، نہیں ملیں گے تو تلاش کروائے گا، تو وہ تو جیسے ہی باہر نکلیں گے پکڑے جائیں گے، ان کو باہر نکلنا بھی نہیں، پھر ان کی روزی کا کیا ہوگا۔ یہاں پر آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم نے کر لیا، اب آپ جو کر سکتے ہیں وہ اب آپ کر دیں، یعنی اپنے غیبی خزانے سے ہماری روزی کا انتظام فرما دیں۔ آتنا من لدن کا رحمت، لدن کا جو غیر سببی نظام سے، غیبی نظام سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے اس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لدنی کہا جاتا ہے۔ علم ملے تو وہ علم لدنی ہے، رزق ملے تو رزق لدنی ہے، جیسے حضرت مریم کو ملا۔ تو اس غیبی راستے سے جو آپ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، اے رب کریم ہم محتاج بندے آپ سے، اس غیبی راستے سے روزی کا سوال کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں مانگی انہوں نے، دین بھی مانگا، دنیا بھی مانگی، یعنی رشد و ہدایت۔ رشد حیّ لنا من امرنا رشدا، یہ جو عربی زبان کا رشد لفظ ہے، میں اس کے لیے ایک لفظ اردو میں نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں۔ یعنی انسان جب انتہائی سمجھدار ہو تو اس کو کہتے ہیں رجل الرشید۔ لڑکیوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ جب وہ بچیاں سن بلوغ کو پہنچ جائیں اور رشد بھی ان کو مل جائے، یعنی وہ گھر کی امور خانہ داری کو سمجھ جائیں، گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے، تب نکاح کرو ان کا۔ تو رشد جو ہے ایک میچورٹی وہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے انٹلیکچوئل میچورٹی بھی مانگی اور روزی بھی مانگی، اور یہی دو چیزیں جس کو مل گئیں، یوں سمجھیے کہ اس کو ہدایت بھی مل گئی اور برکت بھی مل گئی، دین بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی۔ اور ان دونوں چیزوں کو ٹوٹ کر مانگنا چاہیے ہم کو اور آپ کو۔ ہمیں اپنی ضرورتوں تک کا پتہ نہیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے مانگیں کیا۔ کس قدر روحانی اعتبار سے ہم لوگ کھوکھلے اور بے حس ہو چکے۔ گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔